مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حبيبك خير خلق كلهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں. ناظرین الحمدللہ صدائے حرا کی قسطیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ 55واں ایپیسوڈ ہے. گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے سنا تھا کہ کیسے کفار قریش نے مدینے میں یہودیوں کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا اور وہاں سے کچھ سوالات لے کر آئے. اب آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ناظرین نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط لوٹ کر آئے کفار قریش کے پاس. وہ سوالات رکھے جو یہودیوں نے کیے تھے. تو کفار قریش کا وفد ان سوالات کو لیے پوری یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ٹھیک ہے تم نبی ہو تو ہمیں ان نوجوانوں کے بارے میں بتاؤ جو اچانک غائب ہو گئے تھے. اور ان کا ایک عجیب واقعہ تھا اور پچھلے زمانے کے اس شخص کے بارے میں بتائیے جو بڑا سیاح تھا. مشرقی و مغربی حصوں تک اس کی رسائی تھی. اسی طرح روح کے متعلق بھی تفصیلات بتائیں کہ اس کی ماہیت کیا ہے، یعنی نوعیت کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے روح کی. یہ سوالات سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ان تمام سوالات کا جواب کل دوں گا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. لہذا کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر وہاں سے تو لوٹ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کا انتظار کرنے لگے. مگر 15 دنوں تک وحی نہیں آئی. اور ادھر کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غلط باتیں پھیلانا شروع کر دیا کہ ایک ہی دن میں جواب دینے کی بات کہی گئی تھی مگر 15 دن گزر گئے اور کوئی جواب نہیں. اور اس درمیانی وقفے میں کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوری طرح تحریک چھیڑ دی. اور ادھر وحی کے اچانک موقوف ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے تھے. اور پھر کفار قریش وحی کے سلسلے میں کوئی سوال کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے اور کوئی جواب ہی نہیں دیتے. بالآخر لمبے انتظار کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف کی صورت لے کر آئے. اس سورہ میں جہاں کفار قریش کے تینوں سوالات کے جوابات تھے وہیں اللہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ بھی کی گئی تھی. سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل آپ اتنے دن میرے پاس آنے سے رکے رہے کہ مجھے خوف ہونے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نہیں اترتے مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب اسی کا مالک ہے، اسی کی ملکیت میں ہے، سب اس کے اختیار میں ہے. اس کے حکم کے بغیر ہم کوئی کام کسی طرح نہیں کر سکتے اور آپ کا پروردگار بھول جانے والا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی وحی پڑھی اور پڑھ کر سنائی تو اس سورہ کے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے اپنی تعریف کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف اسی کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے انکار کا کھل کر جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریف اسی کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں.
اس کے بعد کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی ذمہ داریوں کو بتایا کہ وہ کس لیے بھیجے جاتے ہیں دنیا میں، ان کی بات ماننے والوں یعنی ایمان لانے والوں کو کیا ملے گا اور انکار کرنے والوں کو کیا سزا ملے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کا پہلا سوال کہ وہ لوگ جو لاپتہ ہو گئے تھے اس کا جواب دیا، اور انہی کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، یعنی غار والے۔ کہف کے معنی غار کے آتے ہیں۔ اب ان کے سلسلے میں طویل روایات ہیں۔ اصحاب کہف کی تفصیل آپ کو سورہ کہف کی تفسیر میں بھی ملے گی۔ میں یہاں اختصار کے ساتھ یہ واقعہ سناتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن میں اصحاب الرقیم بھی کہا گیا ہے اس کو، یعنی ایک آیت میں۔ رقیم کے معنی کتبہ یعنی لوح، بورڈ، تختی کہا جا سکتا ہے، چونکہ ان غار والوں کے مزار پر یعنی قبروں پر ایک تختی جس میں ان کے نام وغیرہ درج تھے اور ان کی تفصیلات لکھی گئی تھی، لہٰذا اسی مناسبت سے ان کو اصحاب الرقیم سے تعبیر کیا گیا ہے، ان کو قرآن میں یاد کیا گیا ہے۔ مفسرین قرآن کے مطابق یہ واقعہ یعنی حکایت مسیحی دور کی ہے۔ اس وقت رومی شہنشاہ جس کا نام ڈسیس یعنی دقیانوس اور جس کی وفات 251 عیسوی میں ہوئی تھی، اپنے مذہب بت پرستی میں انتہا کو پار کیے ہوئے تھا۔ ہر طرف بت پرستی تھی اس وقت میں، اور روم میں بھی۔ اس وقت روم میں مسیحیت کا مذہب بس اپنے ابتدائی دور میں تھا، چونکہ عیسائی مذہب کے تبلیغ کرنے والے روم میں گھوم گھوم کر تبلیغ کر رہے تھے۔ اس وقت یہی شہنشاہ ڈسیس کو یہ خبر پہنچ گئی تو وہ عیسائیوں پر زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا۔ اس وقت بعض عیسائی موحدین ہوا کرتے تھے، یعنی ایک اللہ پر ان کا یقین و ایمان تھا، اب کی جیسے نہیں کہ جو ہے تین بھگوان بنا لیے۔ اس وقت ایک ہی اللہ پر ایمان رکھتے تھے بعض عیسائی، اور بت پرستی سے سخت نفرت کرتے تھے۔ جب اس شہنشاہ نے موحدین پر ظلم و ستم شروع کر دیا تو اس وقت جو لوگ اپنا ایمان بچانا چاہتے تھے وہ روم سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پناہ کھوجنے لگے۔ اسی ظلم و ستم سے تنگ آ کر کچھ نوجوان شہر کے باہر نکل گئے اور قریب میں موجود ایک پہاڑی جس میں غار موجود تھا وہاں جا کر کے پناہ لے لی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہی، اور جب غار کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر سو گئے۔ اب یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ کتنے سالوں تک سوئے رہے اور کب اٹھے اور اٹھنے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، ایک طویل واقعہ ہے اور یہاں پر وقت ہو رہا ہے، لہٰذا میں یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے اگلے ہفتے رکھوں گا۔ فی الحال مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبركاته. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما